السلام علیکم۔ ہندی سے اردو سیکھیں، پاٹھ نمبر 10، سبق نمبر 10 میں آج اردو کے الفابیٹ یعنی اردو کے حروف تہجی، جن کو حروف مفردات بھی کہتے ہیں، ان کو آج لکھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے سبق نمبر 9 تک ہم نے اردو کے مفرد حرفوں کو پڑھا، ان کو پہچانا اور ان کو ماترا لگا کر یعنی حرکتوں کے ساتھ، حرکت زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، تو زبر زیر پیش کے ساتھ ہم نے ان تمام حرفوں کو پڑھ لیا ہے۔ یہ حرفوں کے نام ہم نے ہندی اور انگلش کے مادھیم سے پڑھے ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ان کو ہم نے زبر کے ساتھ پڑھا ہے اور ان کے بعد ہم نے ان کو پیش کے ساتھ بھی پڑھ لیا ہے۔ اب ان کو آگے زبر زیر پیش کو دوسرے حرفوں میں ملا کر پڑھنا سیکھیں گے۔ اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم کو اردو کے اکشر، اردو کے حروف صحیح طریقے سے لکھنے بھی آ جائیں۔ اس کے لیے آج آپ کو تمام حرفوں کو لکھنے کا طریقہ بتایا جائے گا۔ یہ تمام حروف ہاتھ سے لکھ کر آپ کی سہولت کے لیے پیش کیے جا رہے ہیں۔ اسی طرح موٹے موٹے اور بڑے بڑے حرفوں کو لکھ کر آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ ان کو آپ اپنی کاپی میں اسی طرح اچھے طریقے سے لکھنے کی کوشش کریں۔ آپ دیکھتے جائیں، میں آپ کے سامنے ان میں سے ایک ایک حرف کو آپ کے سامنے لکھوں گا۔ آپ کو یہ دیکھنا ہے کون سا اکشر، کون سا حرف کہاں سے شروع ہوتا ہے اور گولائی کیسے بنتی ہے اور کہاں پر حرف کو جا کر روکا جاتا ہے، یہ آپ دیکھیں گے۔ اسی طرح میں تمام حرفوں کو آپ کے سامنے لکھتا ہوں۔ آپ اپنی کاپی اٹھائیں اور پینسل اٹھائیں۔ ابھی آپ 4 لائن والی کاپی، جس کو انگریزی والی کاپی کہتے ہیں، ان میں لکھنے کی مشق کریں، یعنی رائٹنگ کی پریکٹس کریں۔ پہلا ہمارا حرف ہے الف۔ الف کو ہم یہ بات جان لیں کہ یہ لال والی لائن سبھی کاپیوں میں رہتی ہے، تو اردو میں ہم دائیں طرف خالی جگہ چھوڑتے ہیں اور دائیں سے بائیں کو لکھتے ہیں۔ ہندی اس کے مطابق ادھر سے لکھتے ہیں اور اردو کو داہنی طرف سے بائیں طرف لکھتے ہیں۔ تو ادھر ہماری جو جگہ بچتی ہے، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر گنتی لکھنا سیکھا جاتا ہے۔ یہاں پر پہلے ہی ہم نے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تک گنتی لکھی ہے۔ یہ جگہ گنتی لکھنے کے کام آتی ہے۔ تو یہاں سے ہم لکھنا شروع کریں گے۔ پہلا حرف ہے ہمارا الف۔ الف کو اوپر کی لائن کے قریب سے بنائیں گے اور نیچے کی لائن پر لا کر روک دیں گے۔ یہ ہمارا حرف ہوا الف۔ بے کو بنائیں گے تو بے کی پہلی نوک ہم نے ترچھی بنائی ہے اور نیچے کی لال والی لائن پر ہم اس کو چلائیں گے اور یہاں آخری نوک کو سیدھا بنا دیں گے۔ یہ نوک باریک بنتی ہے، یہ ہمارا بے ہوا۔ پے کو بھی ہم اسی طرح بنائیں گے، یہ نوک ہم سیدھی بناتے ہیں۔ پے کے نیچے 3 نقطے لگاتے ہیں، ہندی میں ان کو بندو بولتے ہیں۔ یہاں پر ہم لکھیں گے تے، یہ ہمارا 2 نقطوں کے ساتھ میں تے ہوتا ہے۔ یہاں پر ہم لکھیں گے ٹے، یہ ہمارا
یہاں پر تے ہوا۔ اگلا حرف ہے ہمارا سے۔ سے کے اوپر 3 بندو یعنی 3 نقطے آتے ہیں۔ اب ہم کو اردو لکھتے وقت یہ بھی دھیان رکھنا ہے کہ ہم جو آگے جو لائن آتی ہے یہیں تک نہیں رکتے، بلکہ آگے تک اردو میں لکھنا ہوتا ہے۔ تو ہم کو انہی 6 حرفوں کو یہاں اس لائن سے آگے تک لکھنا ہوتا ہے۔ اب ہم نے یہ غلطی کی ہے کہ ان کو تھوڑے فاصلے سے لکھنا تھا، ملا کر لکھ دیا۔ ایک حرف ہم اور بنا دیتے ہیں تاکہ نیچے ہم یہیں تک لکھتے رہیں۔ یہ ہم ایک حرف کو یہاں ڈبل بنایا ہے۔ آپ ان کو تھوڑا کھلا کھلا یعنی فاصلے کے ساتھ میں لکھیں تاکہ ہماری لائن یہاں تک آئے اور یہ ادھر کی جگہ، ادھر کا صفحہ اردو میں پورا استعمال ہو جائے۔ اس کے نیچے ہم لکھیں گے جیم۔ جیم کا سر اوپر لائن پر بنتا ہے اور گولائی یہاں دوسری لائن تک جاتی ہے، یہ نوک نیچے لٹکی رہتی ہے۔ ہا کو ہم جیم کے بعد بنائیں گے چے۔ چے کے نیچے 3 نقطے آتے ہیں اور یہاں بنائیں گے ہم ہا۔ یہ ہا ہمارا خالی ہوتا ہے، اور ایسے ہی ہم یہاں پر لکھیں گے خا۔ خا بھی انہی کی فیملی سے ہوتا ہے، اس کے اوپر 1 نقطہ بنا رہتا ہے۔ اس میں آگے حرف آتا ہے ہمارا دال۔ دال کو گولائی میں بناتے ہیں اور یہاں لائن پر آ کر کے روک دیتے ہیں۔ یہ دال ہوا ہمارا، اور یہ ہوا ہمارا ڈال۔ اس کے اوپر چھوٹی سی توا بنا دیتے ہیں، یہ ہمارا ڈال کہلاتا ہے۔ اس کے آگے ہم لکھتے ہیں زال۔ زال کو لائن پر لکھیں گے نیچے سے اور یہاں پر 1 نقطہ لگا دیں گے، یہ ہمارا زال ہو جائے گا۔ دال ڈال زال، یہ ہماری دوسری لائن مکمل ہوئی۔ آپ کو بھی اسی طرح ایک لائن میں اتنے ہی حرف لکھنے ہیں۔ بہت اچھا رہے گا کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ میں اردو کے حرفوں کو لکھنا بھی سیکھیں۔ لکھنے میں زیادہ وقت درکار ہوتا ہے۔ بہت سے آدمی پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ لکھائی سے کورے رہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ پڑھتے وقت، پڑھائی کرتے وقت لکھنے کا موقع نہیں مل پاتا۔ اب ہماری 2 لائن ہو گئی ہے، ہم تیسری لائن لکھیں گے۔ تیسری لائن کے ہم رے بنائیں گے۔ رے کو ہم یہاں سے ترچھا لیں گے اور یہاں لائن پر بنا دیں گے، یہ ہماری رے ہوئی۔ اور اڑے کو بھی ہم اسی طرح بنائیں گے، اس کے اوپر 1 توا بن جاتا ہے چھوٹی سی، یہ اڑے کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہماری ہے زے۔ زے کو بھی ہم ایسے ہی بنائیں گے، یہ چاروں حرف ایک ہی فیملی سے آتے ہیں۔ زے کے اوپر 1 نقطہ ہوتا ہے اور بڑی زے کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں۔ یہاں پر ہم بنائیں گے سین۔ سین کا شوسا اوپر لائن سے شروع ہوتا ہے اور آہستہ آہستہ نیچے بنتے رہتے ہیں۔ اس کے اوپر سے ہم بڑا شین بنائیں گے۔ بڑا شین کو ہم یہاں سے گولائی بنا دیں گے اور نقطے اوپر رکھ دیں گے۔ پینسل سے ہم لکھتے ہیں، آپ لکھیں گے تو نقطوں کو گولائی میں دیں گے۔ یہاں پر ہم بنائیں گے سواد۔ سواد یہاں بنا دیا ہم نے، 1 حرف ہمارا اور بچتا ہے دواد۔ دواد کو ہم نے یہاں بنایا، یہ ہمارے ادھر کی لائن برابر چل رہی ہے۔ چوتھی لائن میں ہم بنائیں گے یہاں پر توا۔ توا بنا دیا اور اس کے آگے ہم لکھتے ہیں پھر زوا۔ 1 نقطہ لگا تو زوا ہو گیا، اور آگے حرف ہے ہمارا عین۔ عین کا یہ حصہ آگے نکالتے ہیں اور یہاں گولائی جیم کی طرح بناتے ہیں۔ یہاں پر بھی ہم نے غین بنا دیا، نقطہ لگے گا تو غین بن جائے گا۔ آگے حرف ہے ہمارا فا۔ فا کو ہم یہاں سے گولائی بنائیں گے سر کی اور یہاں بے کی طرح نوک سیدھی بنا دیں گے۔ آگے حرف ہے ہمارا بڑا قاف، اس کا سر گول بنایا اور یہاں ہم نے یہ شین اور سواد کی طرح ہی اس کی گولائی بنائی۔ آگے حرف ہے ہمارا
چھوٹا کاف، تو اس کو ہم یہاں تک لے جائیں گے اور ادھر کی لائن برابر رکھیں گے۔ اوپر سے ہم اس کو کاف لگاتے ہیں، اس کو کش بھی بولتے ہیں۔ یہاں پر ہمارا چوتھی لائن مکمل ہوئی۔ پانچویں لائن میں ہم لکھیں گے گاف۔ گاف کو ہم کاف کی طرح بناتے ہیں اور اس پر یہاں 2 کش لگا دیتے ہیں۔ لام کو ہم لائن سے بھی اوپر سے شروع کریں گے اور گولائی لائن پر لے جائیں گے اور یہاں پر یہ سین کی طرح ہی اس کا ہم دائرہ بنا دیں گے۔ میم کو ہم یہاں لگائیں گے دوسری لائن پہ اور اس کے نیچے گولائی بناتے ہوئے نیچے نکال دیں گے لائن سے۔ نون کو اوپر لائن سے شروع کریں گے اور گولائی بناتے ہوئے اس دوسری لائن کے نیچے روک دیں گے، نقطہ لگائیں گے، نون بن جائے گا۔ واو کا اثر گول بنائیں گے اور رے کی طرح لائن پر بنا دیں گے۔ چھوٹی ہے کو اوپر سے گول بنائیں گے ہم ایسے اور نیچے سے گولائی بناتے ہوئے اس میں نیچے کی یہ دم اس کے سر میں ملا دیں گے۔ 2 چشمی ہے، دیکھنے کی چیز ہے، یہاں سے سواد کی طرح بنایا، لائن پر لے گئے، ایک اور اس کے اوپر سواد کا سر بنایا تو 2 چشمی ہے آرام سے بن جاتی ہے۔ اس میں بچے اور بڑے کافی غلطی کرتے ہیں۔ پہلے نیچے کا سر بنایا، پھر اس کے اوپر کا بنا دیا اور لائن پر روک دیا۔ آگے ہمارا لام الف آتا ہے۔ لام الف کو ہم پہلی تختی میں مشق کے طور پہ لکھتے ہیں، اگرچہ لام الف پہلی تختی کا یعنی حروف تہجی کا حصہ نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کی مشق ہو جائے تو اس لیے یہاں لام الف بھی پہلی تختی میں بچوں کو لکھواتے ہیں۔ لام الف۔ حمزہ، حمزہ 2 طریقے سے ہوتا ہے، ایک یہ ہوتا ہے اور ایک یہ ہوتا ہے۔ چھوٹی آ کو یہاں سے شروع کرتے ہیں اور اس کے نیچے لائیں گے اور یہاں سے گولائی بناتے ہیں، نقطے لگاتے ہیں، اور بڑی آ کو چھوٹا سا اوپر اٹھائیں گے۔ اگر اس کو زیادہ اوپر اٹھا دیں گے تو یہاں دوسرا حرف بن جاتا ہے، تو یہاں سے ہم نے بڑی آ کو لائن پر لانا ہے، نیچے نقطے لگائیں گے، یہاں ختمے کا نشان ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں نیچے پھر یہاں پر نام لکھا جاتا ہے، بچے اپنا نام لکھتے ہیں۔ یہ ایک گویا کہ ہمارا ایک کاپی کا صفحہ ہی آپ کے سامنے لکھ کر ہم نے لکھنے کا کاریہ کیا ہے۔ برابر میں آپ گنتی دیکھ رہے ہیں، 6 ہے، 7 ہے اور یہ 8 9 تک ہم نے گنتی لکھی ہے۔ مثلا نام میں یہاں کچھ بھی لکھ سکتا ہوں، میں نام لکھوں گا یہاں پر محمد، محمد بنایا اور یہاں پر یہ ہم ترچھا لے گئے، یہاں پر ہم نے دال بنا دیا محمد۔ یہاں پر مثلا ہم کو لکھنا ہے محمد احمد، تو یہاں پر ہم ہا بنائیں گے اور دوسری طریقے کا میم بنا کر یہاں پر ہم احمد ایسے بنا دیں گے۔ یہاں پر ولدیت بچے لکھتے ہیں، آپ بھی اگر لکھنا چاہیں تو اس طرح ولدیت جو بھی ہوتا ہے یہاں پر میں لکھتا ہوں افضل، یہ طریقہ ہوتا ہے۔ شروع کے جو حرف ہیں ان کو حروف تہجی اور حروف مفردات کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے سامنے آج لکھ کر کے پیش کیے گئے ہیں، آپ ان کو لکھیں اسی طرح اور ان کی اپنی کاپی میں کچی پینسل سے مشق کریں، پریکٹس کریں آپ۔ آئندہ ویڈیو میں سبق نمبر 11 میں حرفوں کو ملانے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ آج اتنا ہی، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔